بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام السنہ، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم اجماع اور عقل سے دلیل پڑھیں گے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَوْلُهُ وَالْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ عَطْفًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَالْإِجْمَاعُ وَهُوَ أَنَّ الصَّحَابَةَ احْتَجُّوا بِإِخْبَارِ الْآحَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَاحْتَجَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْأَنصَارِ بِقَوْلِهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَبِلُوهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَهَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى قبول خبر الآحاد فی طہارت الماء ونجاسته والمعقول وهو أن المتواتر والمشهور لا يوجدان في كل حادثة فلو رد خبر الواحد فيها لتعطلت الأحكام وقيل لا عمل إلا عن علم بالنص وهو قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما لا علم لك فالعلم لازم للعمل والعمل ملزوم للعلم فإذا كان كذلك فلا يوجب العمل لأنه لا يوجب العلم أو يوجب العلم لأنه يوجب العمل لانتفاع اللازم أو لثبوت الملزوم نشر على ترتيب اللف أي لا يوجب العمل لانتفاع لازمه وهو العلم أو يوجب العلم لثبوت ملزومه وهو العمل والجواب أن النص محمول على شهادة الزور والمعنى لا تتبع ما ليس لك به علم بوجه ما بدلیل وقوع النکرة في سیاق النفی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بعض نسخوں میں یہ والا قول بھی ہے والاجماع والمعقول، عطف ہے کتاب اور سنت پر۔ اجماع وہ اس طریقے سے کہ صحابہ نے دلیل پکڑی ہے خبر واحد کے ساتھ اپنے آپس کے معاملات میں، اور دلیل پکڑی ہے ابو بکر نے انصار صحابہ کے مقابلے میں اپنے اس قول کے ساتھ الائمۃ من قریش، انصاریوں نے اس قول کو قبول کیا بغیر انکار کیے، اور اسی طریقے سے صحابہ نے اجماع کیا ہے خبر واحد کے قبول کرنے پر، پانی کی پاکی اور پانی کی ناپاکی پر، اور عقل سے بھی، اور وہ یہ ہے کہ متواتر اور مشہور یہ نہیں پائی جاتی ہیں ہر واقعے میں۔ اگر خبر واحد کو رد کر دیا جائے تو احکام معطل ہو جائیں گے، اور کہا گیا کہ عمل لازم نہیں ہوتا ہے مگر نص کے علم کے ساتھ، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تم پیچھے نہ پڑو اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی تم اتباع نہ کرو اس چیز کی جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، لہذا علم لازم ہے اور عمل ملزوم ہے علم کے لیے۔ جب معاملہ اس طریقے سے ہے تو عمل واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ علم واجب نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ علم بھی واجب ہوگا اس لیے کہ یہ عمل کو واجب کرتا ہے، لازم کے منتفی ہونے کی وجہ سے یا ملزوم کے ثابت ہونے کی وجہ سے۔ یہ نشر ہے لفظ کی ترتیب پر، یعنی عمل واجب نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا لازم نہیں پایا جاتا ہے اور وہ علم ہے، یا پھر یہ ہے کہ علم واجب ہوگا اس لیے کہ اس کا ملزوم ثابت ہو رہا ہے اور وہ عمل ہے۔ اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نص معمول ہے جھوٹی گواہی پر، اور معنی یہ ہے کہ پیچھے نہ پڑو اس چیز کے جس کا تمہارے پاس کسی صورت بھی علم نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہاں پر نکرہ نفی کے سیاق میں واقع ہو رہا ہے۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ والی بات پڑھی ہے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے، اور اس سے بھی عمل کرنا لازم ہوگا، اور اس کے لیے ہم قرآن مجید سے ہم نے دلیل لے کر آئے تھے خبر واحد کے حجت ہونے پر، اسی طریقے سے سنت یعنی حدیث سے ہم خبر واحد کے حجت ہونے پر دلیل لے کر آئے تھے۔ حضرت یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ بعض نسخوں میں والاجماع والمعقول یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے پہلے ذکر کیا تھا بالکتاب، کتاب اللہ سے دلیل کے طور پہ خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے بالسنتی حدیث سے دلیل کے طور پہ خبر واحد کا حجت اور دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی اجماع اور معقول یعنی عقل سے بھی خبر واحد کا دلیل اور حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اجماع اور معقول اور یہ ساری جو عبارت ہے یہ تمام نسخوں کے اندر موجود نہیں ہے، بعض نسخوں کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے کہ خبر واحد کا جو حجت ہونا ہے اصل تو یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ سے حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طریقے سے سنت یعنی حدیث سے حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ بعض نسخوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ خبر واحد کا حجت اور دلیل ہونا یہ اجماع سے بھی ثابت ہے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے اور عمل کو واجب کرنے والی ہے۔ اب کیسے ثابت کرتی ہے وہ یہاں پر آگے چل کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بعض نسخوں میں یہ والا قول بھی ہے والاجماع والمعقول، تو اس کو آپ نے اجماع نہیں پڑھنا معقول نہیں پڑھنا، یہ اسی طریقے سے اجماع اور معقول نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو عطف ہے نا وہ کتاب اور سنت کے اوپر ہے۔ کتاب میں اگر آپ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا وہاں پر لفظ ہے بالکتابی، اسی طریقے سے بالسنتی، تو اگر وہ مجرور ہیں حرف جر کی وجہ سے، لہذا جب ان کا عطف ان کے اوپر ہے تو ان کے اوپر بھی آپ نے جر ہی پڑھنا ہے، آپ ان کے اوپر رفع یا نصب نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اجماعی والمعقولی۔ اب اجماع سے بھی خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے معقول یعنی عقل سے بھی خبر واحد کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ کیسے وہ آگے بتا رہے ہیں، دیکھیں اجماع سے اس طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ نے خبر واحد سے دلیل پکڑی ہے۔ ظاہر ہے جب صحابہ خبر واحد کو دلیل بنا رہے ہیں تو یہ تب بھی بنائیں گے نا کہ جب وہ خبر واحد کو دلیل مانتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ایک چیز کو دلیل مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو دلیل کے طور پہ کیسے لا سکتا ہے؟ اب وہ کون سے واقعات ہیں جس میں صحابہ نے خبر واحد کو دلیل بنایا ہے؟ دو واقعے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ صحابہ نے احتجو دلیل پکڑی ہے باخبار الاحاد خبر واحد سے، اخبار یہ خبر کی جمع ہے، احاد یہ واحد کی جمع ہے، یعنی خبر واحد اخبار احاد سے دلیل پکڑی ہے فیما بینہم، فیما ان معاملات میں بینہم جو صحابہ کے آپس کے اندر ہوئے تھے
ان میں وہ خبر واحد کو دلیل کے طور پر لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انصار کے خلاف دلیل پکڑی تھی اپنے اس قول کے ساتھ۔ اصل میں یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو پھر صحابہ کا، یعنی صحابہ میں سے جو مہاجرین ہیں اور انصار ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ انصار یہ کہتے تھے کہ ایک جو خلیفہ ہے وہ ان میں سے لے لیا جائے مہاجرین میں سے، اور ایک جو خلیفہ ہے وہ انصار میں سے لیا جائے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، الائمۃ من قریش، یعنی جو امام ہوگا، جو خلیفۃ المسلمین ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا، انصار میں سے کسی شخص کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا الائمۃ من قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ذکر کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، یہ خبر واحد ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر جو صحابہ تھے، ایک پوری جماعت نے نہیں سنی تھی۔ نہ تو یہ خبر متواتر ہے، نہ ہی یہ خبر مشہور ہے۔ اب یہ خبر واحد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دلیل کے طور پر لے کر آئے ہیں، اور جو انصاری صحابہ تھے انہوں نے اس دلیل کو قبول کیا، اور جو ان کا مطالبہ تھا کہ ایک خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے، وہ اس مطالبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے۔ اگر خبر واحد دلیل اور حجت نہ ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے قول کے دلیل کے طور پہ اس خبر واحد کو ذکر نہ کرتے، اور انصاری صحابہ اس کو قبول نہ کرتے۔ جب انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے قبول کیا تو پتہ چلا کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ احتجاج کیا، یعنی حجت پکڑی حضرت ابوبکر نے انصار کے خلاف اپنے اس فرمان کے ساتھ، الائمۃ من قریش۔ یہ اصل میں فرمان حضرت ابوبکر کا نہیں ہے، اصل میں فرمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار کے سامنے پیش کیا۔ فقبلوہ، قبول کر لیا۔ قابلو کا فاعل ہے انصاری، انصاریوں نے قبول کر لیا اس حدیث کو من غیر نکیر، بغیر انکار کیے۔ تو جب انہوں نے انکار نہیں کیا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بھی خبر واحد کو دلیل اور حجت مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے پانی پاک ہے یا پانی ناپاک ہے، اس بارے میں بھی خبر واحد کے قبول ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پر پانی ہے اور ایک آدمی آ کے آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ پانی پاک ہے، تو صحابہ کا اس بارے میں اجماع ہے کہ اس آدمی کا قول لیا جائے گا، اس پانی کی پاکی کا حکم لگا دیا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے کسی جگہ پر پانی ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی جوہڑ ہے، کوئی چھپڑ ہے، یا کچھ پانی ہے کسی طریقے سے کوئی برتن وغیرہ میں، کوئی بندہ آ کر یہ خبر دے دیتا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، تو یہاں پر بھی اس ایک آدمی کے قول کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو ایک آدمی کو قول کو قبول کرنا یہی خبر واحد کے اندر ہوتا ہے۔ تو صحابہ کا اجماع ہے اس بارے میں کہ پانی کی پاکی اور ناپاکی میں خبر واحد کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کو لیا جائے گا۔ تو یہ فرمانے وہاں کا اجماع، اسی طریقے سے صحابہ نے اجماع کیا خبر واحد کے قبول کرنے پر پانی کی پاکی میں اور پانی کی ناپاکی میں۔ تو لہذا اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہے، جیسے ہم نے کتاب اللہ سے اس کا اس بات کیا ہے، سنت رسول یعنی حدیث رسول سے اس بات کیا ہے، بالکل ایسے ہی اجماع سے بھی، صحابہ کے اجماع سے بھی خبر واحد کا حجت اور دلیل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے معقول عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ خبر واحد دلیل اور حجت ہو۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طرح کہ جو خبر متواتر ہے، اصل تو یہی ہے کہ خبر متواتر لی جائے اور اسی طریقے سے خبر مشہور لی جائے، لیکن خبر متواتر اور خبر مشہور ہر واقعے اور ہر جزئی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہر مسئلے کے بارے میں خبر متواتر نہیں ملتی ہے، ہر مسئلے کے بارے میں خبر مشہور نہیں ملتی ہے۔ تو پھر اب کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اب اس مسئلے میں نہ تو خبر متواتر مل رہی ہے، نہ خبر مشہور مل رہی ہے، خبر واحد البتہ مل رہی ہے۔ اگر آپ خبر واحد کو بھی نہیں لیں گے تو پھر آپ عمل کس کے اوپر کریں گے؟ تو بہت سارے احکام ایسے ہیں جن کی بالکل چھٹی ہو جائے گی، یعنی اس کے بارے میں دین اسلام میں کوئی ہدایت اور کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ تو یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اگر آپ خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے تو بہت سارے احکام اور مسائل میں آپ کو شریعت کی جانب سے کوئی رہنمائی نہیں ملے گی، تو احکام کی چھٹی ہو جائے گی، اور احکام کی چھٹی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ دین مکمل ہے۔ تو لہذا عقل بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ خبر واحد کو دین کے معاملے میں لیا جائے گا اور خبر واحد کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ یہ فرمایا والمعقول، عقل سے بھی معقول، یہ اسم مفعول کا صیغہ، یعنی عقل کے اندر بھی یہی والی بات آتی ہے جو عقل میں بات آئی ہوئی ہو۔ وہ یہ ہے کہ خبر متواتر اور خبر مشہور لا یوجدان، نہیں پائی جاتی ہیں، فی کل حادثہ، ہر حادثہ یعنی ہر واقعے میں، ہر مسئلے میں یہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ فلو رد خبر الواحد فیہا، اگر خبر واحد کو رد کر دیا جائے کسی واقعے میں، اگر خبر متواتر نہیں مل رہی ہے، خبر مشہور نہیں مل رہی ہے، خبر واحد آپ کو مل گئی، اگر آپ اس کو رد کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لتعطلت الاحکام، عطلت یعنی چھٹی ہو جائے گی احکام کی، مطلب کوئی شریعت کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے، اب آپ عمل ہی نہیں کر پائیں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔